بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل نے اس بات پر زور دیا ہے کہ صہیونی فوج بھرپور امریکی امداد کے باوجود مسلسل ناکام ہو رہی ہے۔ یہ اخبار لکھتا ہے کہ امریکی حکام بدستور صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو پر جنگ بندی معاہدہ قبول کرنے کے لیے کافی حد تک دباؤ ڈالنے سے گریز کر رہی ہے۔ وال سٹریٹ جرنل نے لکھا کہ گزشتہ 11 ماہ کے دوران صہیونی فوج غزہ جنگ میں مسلسل فوجی ناکامیوں سے روبرو ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ اسرائیلی فوج ایسے وقت میں شدید تھکاوٹ اور فورسز کی کمزوری کا شکار ہے جب وہ ایک ساتھ 3 محاذوں یعنی غزہ کی پٹی، شمال میں حزب اللہ، لبنان اور حال ہی میں مغربی کنارے پر لڑنے پر مجبور ہو چکی ہے۔ امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل نے غزہ جنگ کے تسلسل میں امریکی حکومت کے کردار کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ امریکہ نیتن یاہو پر جنگ بندی کے لیے حماس کو مراعات دینے کے لیے دباؤ ڈالنے میں ہچکچا رہا ہے، کیونکہ امریکی حکومت اس بات سے خوفزدہ ہے کہ کہیں آئندہ صدارتی انتخابات میں اس دباؤ کا کملا ہیرس کی کامیابی پر منفی اثر نہ پڑ جائے۔ امریکی حکومت بحرانی صورتحال کا شکار ہے کیونکہ آئندہ صدارتی الیکشن میں صرف 70 دن باقی رہ گئے ہیں اور ممکن ہے کہ یہ الیکشن امریکہ کی جدید تاریخ کا اہم ترین الیکشن ثابت ہو۔ بہت مشکل دکھائی دیتا ہے کہ امریکہ جنگ روکنے کے لیے مؤثر طریقے اور ہتھ کنڈے بروئے کار لائے اور جنگ بندی کے لیے سنجیدہ کوشش انجام دے۔ کچھ عرصہ پہلے مقبوضہ بیت المقدس میں واقع تحقیقاتی ادارے اسرائیل ڈیموکریسی فاؤنڈیشن نے ایک سروے انجام دیا تھا جس کے نتائج سے ظاہر ہوتا تھا کہ 82% صہیونی آباد کار جنگ بندی کے حامی ہیں تاکہ اسرائیلی یرغمالیوں کی آزادی ممکن ہو سکے۔ اس سروے کے نتائج سے یہ بھی واضح ہوا کہ مقبوضہ فلسطین کے اکثر رہائشی گزشتہ کئی ماہ سے جنگ بندی معاہدے کے حق میں ہیں، لیکن معاہدے کی شرائط پر ان میں اختلافات پایا جاتا ہے۔ کچھ دن تک غزہ جنگ کو 12واں مہینہ شروع ہو جائے گا۔ یہ ایسی جنگ ہے دوستو جس میں اسرائیل کے اعلان کردہ اہداف میں سے ایک ہدف بھی حاصل نہیں ہو سکا۔ دوسری طرف وسیع پیمانے پر عام شہریوں کے قتل عام کے باعث عالمی رائے عامہ میں اسرائیل کا چہرہ بری طرح متاثر مسخ ہو چکا ہے۔ دوسری طرف صہیونی اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ صہیونی فوج کا سپہ سالار تامر یدی عنقریب اپنے عہدے سے مستعفی ہونے والا ہے۔ گزشتہ ہفتے حزب اللہ لبنان کی جانب سے 40 آپریشن کے بعد یہ دوسرا اعلیٰ سطحی صہیونی فوجی عہدیدار ہے جس نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے پہلے صہیونی ملٹری انٹیلیجنس کی یونٹ 8200 کے سربراہ بریگیڈیئر یوسی شرجیل نے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا تھا، اور اس جانب میڈیا نے اشارہ کیا ہے کہ صہیونی آرمی سٹاف ہائی ریڈ الرٹ کی حالت میں ہے اور ہنگامی صورتحال کا اعلان کیا گیا ہے۔ آرمی چیف نے ذاتی وجوہات کی بنا پر اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا ہے اور اس اقدام کا مطلب آرمی سٹاف میں زلزلہ ہے، وہ بھی ایسے وقت میں دوستو جب اسے چیف آف آرمی سٹاف کا ڈپٹی بنایا جا رہا تھا۔ اس رپورٹ کی روشنی میں ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ صہیونی فوج کا نیا سربراہ کون ہوگا۔ یوکرین کے صدر نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ روس کے 2 بیلسٹک میزائلوں نے یوکرین کے وسطی علاقے میں ایک فوجی تربیتی مرکز اور اس کے قریبی ہاسپٹل کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ حملہ پولٹاوا شہر میں کیا گیا ہے جو اسی نام کے علاقے کا دارالحکومت بھی ہے۔ یوکرینی حکام نے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے۔ پولٹاوا یوکرینی دارالحکومت کیف سے تقریباً 350 کلومیٹر یعنی 200 میل جنوب مشرق میں واقع ہے۔ یہ شہر کیف اور یوکرین کے دوسرے سب سے بڑے شہر خارکیف کے درمیان مرکزی شاہراہ اور ریل کے راستے پر ہے۔ 24 فروری 2022 کو تقریباً 900 دن پہلے جنگ شروع ہونے کے بعد سے روسی افواج کی طرف سے کی جانے والی یہ سب سے مہلک کارروائی تھی۔
یوکرینی فوج کا کہنا ہے کہ فضائی حملے کا الرٹ سسٹم کام کر رہا تھا اور یہ میزائل اس وقت گرے جب بہت سے لوگ ہم سے بچنے والی پناہ گاہ کی طرف جا رہے تھے۔ یوکرینی وزارت دفاع نے اس حملے کو وحشیانہ قرار دیا ہے۔ ریسکیو عملے نے 25 افراد کو بچایا ہے، جن میں سے 11 کو ملبے سے نکالا گیا ہے۔ یوکرینی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ پولٹاوا کے علاقے اور پورے یوکرین کے ایک بہت بڑے سانحہ ہے۔ دشمن کو یقینی طور پر انسانیت کے خلاف اپنے تمام جرائم کا جواب دینا ہوگا۔ یوکرینی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ پولٹاوا کے علاقے اور پورے یوکرین کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ دشمن کو یقینی طور پر انسانیت کے خلاف اپنے تمام جرائم کا جواب دینا ہوگا۔ یہ حملہ دوستو اس دن کیا گیا جب روسی صدر پیوٹن منگولیا کا دورہ کر رہے تھے۔ جب روسی صدر منگولیا پہنچے تو ان کا شاندار انداز میں استقبال کیا گیا۔ اس بات کا کوئی اشارہ موجود نہیں تھا کہ میزبان ملک نے مبینہ جنگی جرائم کے الزام میں صدر پیوٹن کے بین الاقوامی وارنٹ گرفتاری پر توجہ دی ہو۔ امریکہ نے گزشتہ ہفتے بلوچستان میں ہونے والے تخریب کار حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ موسیٰ خیل میں 30 معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستانی عوام نے تخریب کاروں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا۔ علاقائی سلامتی کو لاحق خطرات سے نمٹنے میں امریکہ اور پاکستان کا مشترکہ مفاد ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ تخریب کاری کے خلاف جنگ میں ہم پاکستان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہیں گے۔ امریکہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران کے خلاف پابندیوں کا نفاذ جاری رکھیں گے۔ ایران کے ساتھ تجارتی معاہدوں پر غور کرنے والوں کو ممکنہ رد عمل سے آگاہ رہنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی توانائی کی کمی کو پورا کرنے میں مدد کرنا امریکہ کی ترجیح ہے۔ حکومت پاکستان کے ساتھ توانائی سے متعلق بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ 9 مئی کیسز میں بھاگے ہوئے پی ٹی آئی رہنما مراد سعید کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پوری اور پارٹی کے دیگر اہم رہنماؤں سے رابطوں کا انکشاف ہوا ہے۔ 9 مئی کے پرتشدد واقعات میں مطلوب مراد سعید روپوش ہیں، جس کے باوجود وہ کے پی حکومت اور پارٹی کے اہم فیصلے کرنے والوں میں شامل ہیں۔ پارٹی کے ہی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ مراد سعید ہی ہیں جنہوں نے عاطف خان اور شکیل خان کو عہدوں سے ہٹانے کے اقدامات شروع کیے، اور انہوں نے ہی علی امین گنڈا پوری کو شکیل خان سے متعلق معاملات پہ سخت موقف اختیار کرنے پر قائل کیا۔ اسد الدین اویسی نے وقف ترمیمی بل کو لے کر ایک بار پھر مرکز کی مودی حکومت کو نشانہ بنایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ جلد ترمیمی بل کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ایک مسجد کھو دی ہے اور اب ہم مساجد، خانقاہوں، درگاہوں اور یتیم خانوں کو کھونا نہیں چاہتے۔ اسد الدین اویسی کا کہنا تھا کہ اس لیے ہم جلد ہی وقف کو بچانے کے لیے تحریک کا اعلان کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ مودی مسلمانوں کے لیے سینٹرل وقف کونسل اور ریاستی وقف بورڈ میں غیر مسلموں کو ممبر کیوں بنانا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس ملک کی طاقت یہ ہے کہ ہر مذہب کے پیروکاروں کو اپنے اپنے مذاہب پر چلنا چاہیے، لیکن نریندر مودی صرف مسلمانوں کو نشانہ بنا رہا ہے تاکہ وہ انتخابات ہار نہ جائیں۔ اسد الدین اویسی کا کہنا تھا کہ وقف کا مسئلہ دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث کا نہیں بلکہ پورے مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں وزیر اعظم نریندر مودی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر وقف بن جاتا ہے تو کس قانون کے تحت میری جائیداد کی حفاظت کی جائے گی۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ جو ہٹلر کے دور میں جرمنی میں یہودیوں کے ساتھ دہرایا جاتا تھا، آج وہی چیز ہمارے پیارے ملک میں مسلمانوں کے ساتھ دہرائی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بی جے پی کے لوگ کہتے ہیں کہ 8 لاکھ ایکڑ زمین وقف کی ہے، تو سلنے زمین کسی حکومت، بی جے پی یا سیاسی پارٹی نے نہیں دی بلکہ یہ ہمارے بزرگوں نے دی ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کو تباہ کرنے کی کوشش کی تو ہم ملک بھر میں احتجاجی تحریکیں شروع کر دیں گے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ادارہ سب کا ہے، صرف آرمی چیف کا نہیں۔ پوری قوم کے لیے اہم یہ ہے کہ ادارہ مضبوط ہو۔ جو کام دشمن نہیں کر سکا وہ یہ خود کر کے ادارے کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اداروں پر کرپٹ اور نااہل لوگ بٹھا دیے جائیں تو قوم تباہ ہو جائے گی۔
دوستو، میرا عمران خان کو مشورہ ہے کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر یہی بات اپنے آپ سے کہو۔ ہر بات کا الزام چیف آف آرمی سٹاف پر لگا دیتے ہو۔ بیوی کے پیٹ میں درد ہو جائے تو وہ بھی چیف آف آرمی سٹاف کا ہی قصور ہے۔ بہرحال عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم بنگلہ دیش سے وائٹ واش ہو گئی، اس سے بری اور شکست کیا ہوگی؟ ایسا کون سا ایٹم بم پھٹا کہ 3 سال میں ہماری کرکٹ ٹیم بنگلہ دیش سے نیچے چل گئی اور تباہ ہو گئی؟ آپ نے سفارشی بٹھا دیے۔ محسن نقوی کی کیا قابلیت ہے؟ بڑے صاحب نے اپنا چیئرمین پی سی بی رکھ لیا ہے، یہ کرپٹ اور فراڈیا ہے۔ اس نے الیکشن اور گندم فراڈ کیا، اسے وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی بڑے صاحب نے اپوائنٹ کیا، اس نے کرکٹ کا بیڑا غرق ہی کر دیا۔ رمیز راجہ میرا رشتہ دار نہیں تھا، ایک پروفیشنل کرکٹر تھا جسے میں نے چیئرمین پی سی بی بنایا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس نے 2.5 ماہ سے نیب ترامیم اپیل کا فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے، انتظار کیا جا رہا ہے کہ مجھے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا ہو تو وہ نیب ترامیم کا فیصلہ سنائیں۔ نیب ترامیم کے خلاف اپیل کے باعث شہباز شریف کے 4، نواز شریف کے 5، زرداری اور اس کے فرنٹ مینوں کے 9 کیسز فریز ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ مجھے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، صرف 3 ملاقاتوں کے سوا سیل میں رہتا ہوں، میرا سیل تندور بن جاتا ہے۔ کبھی نہیں کہا کہ مشکلات ہیں، بچوں سے بات نہیں کروائی جاتی، صرف اس کی شکایت کی، اسی کی مجھے تکلیف ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اب یہ سپریم کورٹ پر حملہ کر رہے ہیں، صرف سپریم کورٹ ہی ایک شناخت بچی ہے، اب یہ اسے تباہ کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے سپریم کورٹ کو تباہ کرنے کی کوشش کی، ہم ملک بھر میں احتجاجی تحریک شروع کریں گے۔ لیکن دوستو، عمران خان نے یہ نہیں بتایا کہ سپریم کورٹ کا کیا حصہ تباہ کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کے کون سے حصے کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نائجیریا کی ریاست یوبے میں خودکار اسلحے سے لیس 50 سے زائد افراد نے ایک گاؤں پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 81 افراد مارے گئے اور متعدد لاپتہ ہو گئے۔ حملہ آوروں نے اندھا دھند فائرنگ کی، جس سے بھگدڑ مچ گئی اور دیہاتیوں کو چھپنے کی جو جگہ ملی اس طرف دوڑ پڑے، لیکن انہیں کہیں پناہ نہیں ملی۔ جھاڑیوں اور کھیتوں تک میں باڈیز بکھری پڑی تھی۔ حملہ آور نے دکانوں اور گھروں کو بھی آگ لگا دی۔ متعدد دیہاتی حملے کے بعد سے لاپتہ ہیں، جن کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ پناہ کی تلاش میں گاؤں سے باہر نکل گئے اور حملہ آوروں کے ہتھے چڑھ گئے۔ مقامی پولیس نے الزام عائد کیا ہے کہ حملہ آوروں کا تعلق شدت پسند تنظیم بوکو حرام سے ہے، تاہم بوکو حرام کی جانب سے تردید یا تصدیق نہیں کی گئی۔ یاد رہے دوستو کہ نائجیریا میں یوبے سمیت 3 ریاستوں میں گزشتہ 15 سالوں سے خانہ جنگی جاری ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں شہری مارے جا چکے ہیں اور 20 لاکھ سے زائد بے گھر ہو چکے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ جو لوگ پاکستان میں فوج کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں وہ اس واقعے سے عبرت پکڑیں۔ حماس نے کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت فلسطینیوں کو شہید کرنے کے علاوہ اپنا کوئی بھی مقصد حاصل نہیں کر سکی۔ حماس کا کہنا ہے کہ قیدیوں کے تبادلے کے سمجھوتے میں جتنی بھی دیر ہوگی، دیگر قیدیوں کی جان کو اتنا ہی خطرہ لاحق رہے گا، جبکہ جنگ بندی کا سمجھوتا طے کر کے تمام قیدی اپنے گھرانوں کو واپس لوٹ سکتے ہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نیتن یاہو جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے سمجھوتے کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ غزہ کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیت کے 11 ماہ پورے ہو رہے ہیں اور غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان لڑائی ابھی بھی جاری ہے۔ دوسری طرف صہیونی جنگی قیدیوں کے لواحقین نے پیر کی رات مظاہرہ کر کے اعلان کیا ہے کہ جب تک سبھی جنگی قیدی واپس اپنے گھروں کو نہیں پہنچ جاتے، ان کی جدوجہد میں شدت آتی رہے گی۔ اسرائیلی جنگی قیدیوں کے لواحقین نے غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے رات کے بیان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ بیان جھوٹ سے بھرا ہوا ہے۔ اسرائیلی جنگی قیدیوں کے لواحقین نے غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے رات کے بیان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ بیان جھوٹ سے بھرا ہوا ہے، اور نیتن یاہو نے جنگی قیدیوں کو بچانے اور انہیں واپس لانے کی بجائے بے اعتنائی کا انتخاب کیا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ جنگی قیدیوں کو واپس نہیں لانا چاہتے اور اب ہم لوگوں کی اکثریت اس مجرمانہ بے اعتنائی کی حمایت نہیں کریں گے۔ نیتن یاہو کی رہائش گاہ کے سامنے متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ مظاہرے ایسی حالت میں ہوئے ہیں کہ پیر کو پورے مقبوضہ فلسطین میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی چہرہ دیکھتے ہیں تو یک لخت خیال آتا ہے کہ یہ پہلے سے دیکھا ہوا ہے، یا پھر ہم اس میں شناسائی یا اپنے کسی عزیز کا چہرہ دیکھتے ہیں، لیکن بہت کوشش کے باوجود ماہرین اس کیفیت کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ لیکن اب یادداشتی نیورون کی بالکل نئی قسم دریافت ہوئی ہے جس سے ہمیں اس دماغی صلاحیت کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اسے ماہرین نے دادی یا نانی اماں نیورون کا غیر تکنیکی نام بھی دیا ہے، کیونکہ اکثر اوقات ہم لوگوں کے چہروں کو اپنے بزرگوں سے بھی وابستہ کر لیتے ہیں۔ یہ خلیات دماغ کے ٹیمپرل حصے میں پائے جاتے ہیں۔ اس میں بیک وقت کئی خلیات مل کر ہمیں اپنی نانی یا دادی کا چہرہ یاد رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ دوستو، اس کی تمام تفصیل میگزین سائنس میں شائع ہوئی ہے۔ اس سے پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ کس طرح ہمارا دماغ ایک طویل عرصے تک ہمارے عزیزوں کے چہرے کے خد و خال دماغ میں زندہ رکھ کر اسے کسی پرانی تصویر کی طرح دوسروں سے ملاتا رہتا ہے۔ راک فیلر یونیورسٹی میں نیورو سائنس کے ماہر پروفیسر فرائی والٹ کہتے ہیں کہ یہ کوئی مفروضہ نہیں بلکہ مسلمہ سائنسی تحقیق ہے کہ دماغ کا نچلا ٹیمپرل کنارہ نانی اماں نیورون کی بہترین جگہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں چہروں، ان کے احساس اور ان سے وابستہ طویل یادداشتیں تحریر ہوتی ہیں۔ 1960 کے عشرے میں دماغی ماہرین کو یہ جاننے کی سوجی کہ دماغ کا آخر وہ کون سا حصہ ہے جو حافظے میں بزرگوں، نانی، دادی، والد اور والدہ کے چہروں کو ایک عرصے تک یاد رکھتا ہے۔ اس کے بعد خیال کیا گیا کہ ایک نیورون دادی، دوسرا نیورون نانی، تیسرا نیورون ماں اور چوتھا نیورون باپ کے چہرے کے اعصابی نقش طویل عرصے سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ انسان اگر کچھ بھی کرنا چاہے تو اسے خدا کے سوا کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اور پھر اس دنیا میں فٹ اور جوان رہنا کون سی مشکل بات ہے۔ ایک شخص جس کا نام سلمان المل ہے، جس کی عمر 125 سال ہے، ان کا تعلق لبنان سے ہے۔ انہوں نے اپنی صحت اور تندرستی کے راز سے پردہ اٹھایا تو دنیا حیران رہ گئی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی لمبی عمر کا راز ایک قہوے میں پوشیدہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ سونف، جنگلی پودینے اور خرنوب سے بنے قہوے کا ایک کپ روزانہ اللہ کی رضا کے ساتھ پیتے ہیں۔ انہوں نے کہاوتاً کہا کہ یہ ایک ایسا جادوئی قہوہ ہے جو مردے کو بھی زندہ کر دے۔ 125 سالہ شخص نے بتایا کہ قہوے کے علاوہ ان کی تندرستی کا راز روزانہ 2 میل سے زیادہ پیدل چلنا بھی ہے، جبکہ وہ گھر کے کام بھی کرتے ہیں، اور جب ان کی اہلیہ گھر پر نہ ہو تو لکڑیاں کاٹتے ہیں اور بچوں کے لیے خود کھانا بناتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 80 سال سے سگریٹ پی رہا ہوں، میرے ہم عمر تمام لوگ مر چکے ہیں اور کوئی بھی زندہ نہیں ہے، جبکہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں۔ دوستو، یاد رہے کہ سلمان سلطنت عثمانیہ کے دور میں پیدا ہوئے جب ٹائٹینک ڈوبا تھا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔